بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالرحمن ہے اور آج جو ہے میں اپنے چھوٹے بھائی مفتی عطاء الرحمن صاحب کے مسجد کے اندر آیا ہوا ہوں، اور آج یہاں پر کیونکہ ختم قرآن کے سلسلے میں جو ہے ایک تقریب منعقد ہوئی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ مفتی عطاء الرحمن صاحب کے جو ہے وہ بیانات ہوئے، ان کو سنا، اور کچھ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ بیانات ہوئے، تو الحمدللہ اس سے مستفید ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ طعام ہوا، تو الحمدللہ بہت اچھا پلاؤ تھا، بیف پلاؤ تھا، بیف پلاؤ کھایا ہے۔ تو ابھی بیٹھا تھا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ایزیوم کی جاتی ہے کہ آج شب قدر ہے، 27ویں شب ہے، اور یہ شب جو ہے وہ ایزیوم کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو، اور یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ اس کے بارے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے یہ لیلۃ القدر پا لی اور اس کے اندر جو ہے وہ عبادات کی، کیونکہ یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اس رات میں جس نے عبادت کی تو 1000 سال کی عبادت کے برابر جو ہے وہ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ معنی یہ ہیں کہ ایک آپ نے 2 رکعت نفل جو آپ نے ادا کریں تو اس کو ملٹیپلائی کر دیں آپ 1000 سے، تو 1000 نفل عبادت کا جو ہے وہ ثواب ہے اگر آپ نے جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھی۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ آج کی رات جو ہے وہ کتنی بڑی رات ہے۔ صحیح ہے، ممکن ہے کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہو، صحیح ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کے جو ہے وہ فیض سے جو ہے مستفید ہوں، اور جو ہے وہ جتنی عبادت ہو سکتی ہیں ہم اس رات میں جو ہے وہ عبادت کریں، اور جتنی طاق راتیں ہیں ان تمام طاق راتوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ عبادت کرنی ہے، عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اور بھرپور عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ صحیح ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے اس رات کو اللہ رب العزت نے چھپایا اس آخری عشرے کے اندر۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 21ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، بعض میں 23ویں رات کو جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات بتایا جاتا ہے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 25ویں جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات، اور بعض میں بتایا گیا ہے کہ 27ویں، اور بعض روایات میں 29ویں رات کو بھی جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات بتایا گیا ہے۔ تو زیادہ تر جو متفق ہوئے ہیں لوگ، مفتیان کرام جو متفق ہوئے ہیں، تمام مسالک کے جو مفتیان کرام متفق ہیں، وہ 27ویں شب جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کا جو ہے وہ گمان کیا جاتا ہے۔ تو 27ویں شب جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لیلۃ القدر کو جو چھپایا ان طاق راتوں کے اندر اللہ رب العزت میں، اس میں بھی جو ہے وہ حکمت عملی ہے۔ وہ حکمت عملی کیا ہے اللہ رب العزت کی کہ اس رات، ان تمام راتوں کے اندر جو ہے اگر کسی ایک مخصوص رات میں لیلۃ القدر کو واضح کر دیا جاتا تو 2 صورتیں ہوتی اس کے اندر۔ نمبر 1 تو عبادت بڑی آسانی سے جو ہے وہ لوگ کرتے، اسی رات کے اندر سارے کے سارے مشغول ہو کے عبادت کرتے، صحیح ہے، اور باقی راتوں کو چھوڑ دیتے۔ تو ایک اللہ رب العزت نے اس حکمت عملی کے تحت بھی جو ہے نا وہ اس رات کو جو ہے وہ ان تمام جو طاق راتوں کے اندر جو ہے وہ محفوظ رکھا، اور جو ہے وہ ایک سسپینس رکھا مسلمانوں کے لیے کہ وہ ان طاق راتوں کے اندر جو ہے وہ اس لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کریں، جس کا ثواب جو ہے وہ 1000 برس کی عبادت کا ہے۔ تو ناظرین کرام، دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو واضح نہ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر اس رات کے اندر معلوم ہونے کے باوجود اگر انسان غفلت برتتا ہے تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو وہ جو گناہ کا مرتکب ہوگا اس گناہ سے بچانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ان طاق راتوں کے اندر، اور کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ رات نہیں بتائی گئی، اسی وجہ سے نہیں بتائی گئی
کہ جو ہے انسان جو ہے وہ گناہ گار نہ ہو، کہ اس رات کو پالے، اس رات میں جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کرے اور عبادات نہ کرے تو اس رات کی بے حرمتی ہوگی۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے اس رات کو پوشیدہ رکھا۔ صحیح ہے، تو یہ دو طرفہ حکمت عملی اللہ رب العزت کی دی کہ اگر اس رات کو پا لیا جاتا ہے تو محنت نہ ہوتی اور اس کی قدر کم ہو جاتی۔ صحیح ہے، اور اگر اس رات کو پتہ ہوتا ہے اس رات کے بارے میں اور اگر لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے تو بھی جو ہے نا وہ گناہ ہوتا۔ تو ناظرین کرام، اس رات کے بارے میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اسی حکمت عملی کے تحت جو ہے اس رات کو پوشیدہ رکھا ان 5 طاق راتوں کے اندر آخری عشرے کی، تو جس میں تمام علماء کرام جو ہے وہ متفق ہیں۔ زیادہ تر جو شبہ ہے اس رات کے ہونے کا وہ 27ویں شب کو جو ہے وہ لوگ متفق ہیں۔ 27ویں شب جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کی امید ہے کہ 27ویں شب ہی جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ تو ناظرین کرام، آج لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم جو ہے امید کرتے ہیں کہ آج ہی کی رات ہمیں جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو جائے۔ تو اس رات میں ہمیں مشغول رہنا ہے، عبادات کے اندر بھرپور حصہ لینا ہے، عبادات کے اندر نفلی عبادات کرنی ہم نے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے اور جو ہے قیام کرنا ہے، بھرپور قیام کرنا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا ختم قرآن ہو گیا ہے اللہ کے حکم سے، اور جو ہے مسجد کے اندر جو ہے وہ ختم قرآن کی ایک تقریب تھی، تو میں نے کہا اس تقریب کے موقع پہ جو ہے وہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ تو صحابہ کرام جو ہے بڑے فکر مند رہتے تھے اس حوالے سے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ دریافت کیا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پرانے زمانے میں تو لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، نبیوں کی بہت زیادہ، امتیوں کی تو عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، 100 سالوں سے بھی زیادہ عمریں ہوتی تھی، ہزاروں سال عمریں ہوتی تھی، تو انہوں نے تو پھر عبادات جو ہے وہ بھرپور عبادت کی ہوں گی اور ہم سے جو ہے وہ زیادہ عبادت کر لی ہوں گی، اور جو ہے وہ ہم سے جو ہے عبادات کے اعتبار سے جو ہے وہ سبقت حاصل کر لیں گے۔ تو فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تو اس طریقے سے جو ہے عبادات میں پیچھے رہ جائیں گے اس امت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے جواب میں جو ہے تمام جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو ہے وہ یہ جواب دیا کہ پہلے کی امت میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، لیکن سبقت جو ہے میری امت کو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے دے دی کہ میری امت کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ راتیں ایسی رکھی ہیں کہ جن کی عبادات کا ثواب جو ہے وہ ہزاروں راتوں سے جو ہے نا افضل ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس امت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے کچھ راتیں ایسی پوشیدہ کی ہیں، جیسے کہ شب بارات ہو گئی، لیلۃ القدر ہو گئی۔ تو یہ راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں کی عبادات جو ہے وہ ہزارہ سال کی عبادت کے برابر ہے۔ تو اگر ہم ان راتوں کو پا لیتے ہیں اپنی زندگی میں، 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 دفعہ، 10-15 دفعہ اگر ہم اپنی پوری زندگی کے اندر 60-70 سال جو ایوریج ہماری ایج ہوتی ہے، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی زندگی دی اور اس زندگی کے اندر اگر ہم نے ہر سال جو ہے اس رات کو جو ہے پایا، اور اگر زندگی میں 5-10 دفعہ بھی ہم نے ان راتوں کو پا لیا، تو ان کا مجموعی ان کی عبادت جو ہوگی وہ تو کئی ہزاروں سال کی عبادت کے برابر ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم گزشتہ امتیں جو گزری ہیں جن کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، تو ان سے جو ہے وہ افضل ہم ہو جائیں گے کہ ہماری عبادات جو ہے وہ ان سے زیادہ ہوں گی۔ تو بہت اچھا موقع ہے آپ تمام لوگوں کے لیے، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ آپ لوگ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور جو ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جو ہے ثواب سے جو ہے وہ آپ مستفید ہوں، اور بھرپور جو ہے عبادات جو ہے نا وہ آپ اس رات میں کریں۔ میری ریکمنڈیشن ہے آپ لوگوں کو، جتنی نفل عبادت ہو سکیں کریں، جتنی قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہیں کریں، اور جتنی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس رات کو جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ اس رات میں جو ہے مانگی گئی دعائیں بھی جو ہے نا اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام،
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों जो है वो इतना मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और मेरे चैनल को जो है ना वो इतना मकबूलियत हासिल हुई है कि मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन जो है मौके की मुनासबत से जो है वो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जो है वो अपलोड करता रहूँगा इसके ऊपर। तो आप लोगों से जो है वो गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को मज़ीद जो है वो मकसद प्रोमोट करने के लिए अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ के अंदर जो है वो इसको जो है वो प्रोमोट करें और शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल को। और जो है वो कमेंट्स के अंदर आप बताएं कि अगर आपको मेरी वीडियोस जो है वो पसंद आई हैं तो आप मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह जो है मज़ीद वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।